جب پروردگار عالم کوئی بھی انتظام کرتا ہے تو سامنے ایک دلیل ایسی رکھتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. پروردگار کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ ذرا سا احسان کرتا ہے تو پلٹ کے شکریہ کا منتظر رہتا ہے، مگر میرے پاس ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ وہ احسان پہ احسان کرتی جاتی ہیں. 3 دن تک لوگ آتے رہے، اہل بیت کے گھر سے روٹیاں جاتی رہی، مگر پھر اعلان ہوا لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. پروردگار عالم کوئی شکریہ نہیں چاہیے. اور جب یہ عمل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر آتا ہے. کہا کہ ہمارے پاس ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شکریہ کی منتظر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کریم ہے، وہ اپنے کرم کو بہتر مار رہے ہیں. ضرور پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جو کریم ہے وہ اپنے کرم کا بہتر ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کچھ دیا نہیں شکریہ کے منتظر نہیں رہتا جو کریم ہے. دوسری چیز کہا کہ ایک ہوتا ہے کریم اور اس کا الٹ ہے لعین. اب اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر اس کی تشریح کی جائے تو لفظ کریم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لفظ ذلیل، جو کوئی کام نہ کرے، مگر اس کی اصلاح میں کہا جاتا ہے ذلیل. یعنی کریم کا الٹ لعین ہے، اگر اس کو ترجمہ کریں گے تو وہ ذلیل بنے گا. تو مولا فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کریم اور ایک ہوتا ہے ذلیل. دونوں میں تھوڑا فرق ہے. وہ فرق یہ کہ کریم جو ہے وہ کرم کو اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے کہ اگر میں کریم ہوں تو مجھ پر یہ قرض ہے کہ میں ایسا بیہیو کروں، میں کرم کروں، اگر نہیں کروں گا تو میں کریم باقی نہیں آؤں گا. اور جو ذلیل ہے وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کرم مجھ پہ قرض ہے. یعنی اگر میں کریم ہوں تو شکریہ سامنے والا لازمی کہے گا. یہ سامنے والے کا قرض ہے کہ اگر میں کچھ دے رہا ہوں تو وہ مجھے اس کا شکریہ کرے. ضرور پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، یہ ہے کریم. اور یہ کریم ہے یہ مذہب اسلام سے جدا. اگر کوئی انسان اسلام سے تعلق رکھتا ہے اور کرم کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر رسول کی حدیث کے مطابق اگر کوئی کریم ہے، گویا وہ مسلمان ہو کہ نہ ہو، اس کی عزت کرنا، اس کے کرم کا احترام کرنا ہر انسان پر واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان بعد رسول تخت پہ آیا اور بڑی بڑی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، فتوحات ہو رہی تھی. جب فارس میں فتوحات ہوئی، فارس کو فتح کیا تو وہاں سے جتنے لوگ تھے بادشاہ کے گھرانے کے ان کو اسیر بنا کے لایا گیا. اب حاکم تخت پر بیٹھا ہوا ہے، فیصلہ کیا. ایک مرتبہ کہا کہ اب چونکہ فتح حاصل ہو گئی، اب جو اس کے گھر والے ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے گا. اب جو مرد ہیں وہ غلام ہیں اور جو ان کے گھر کی عورتیں ہیں وہ کنیزیں ہو جائیں گے. ابھی اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اگر ان کو بیچنا چاہیں تو بیچا بھی جا سکتا ہے. ہاں کہا کیونکہ غلام اور کنیز بکتے ہیں بازار میں تو ان کو بیچا بھی جا سکتا ہے. عزیزان محترم، یہ منزل ہے کہ بادشاہ کا گھرانہ ہے، کریم گھرانہ ہے. مسلمان نہیں ہوا مگر اسی دربار میں جب مولا کائنات نے اس فیصلے کو سنا تو ایک مرتبہ یہ کہا کہ تم نے اپنا فیصلہ دے دیا مگر کیا رسول کا فیصلہ تمہیں معلوم ہے کیا تھا؟ اگر چاہتے تو کہتے کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے، مگر کہا نہیں کہ تمہیں رسول کی بات معلوم ہے کہ اس موقع پہ رسول نے کیا فیصلہ دیا تھا. گھبرا کے آپ لوگ سن رہے ہیں کہ رسول نے کیا فیصلہ دیا. تم نے فیصلہ دے دیا کہ ان کو بیچا جا سکتا ہے مگر رسول نے یہ کہا تھا. اور جناب محترم سننے والے موجود تھے، نبی موجود تھے، نبی نے اپنی زبان سے بتایا تو لوگوں کے سمجھ میں نہ آیا. اب اگر کوئی کمبخت اٹھ کے یہ کہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے رسول کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو کہا کہ رسول کا فیصلہ تمہیں نہیں معلوم. کہا رسول نے فیصلہ یہ دیا تھا کہ ہر قوم کے کریم کی عزت و حقوق کی حفاظت کرنا چاہتا. اب چونکہ یہ بادشاہ کے گھرانے کے ہیں، یہ کریم ہے، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تو ان کو بیچا نہیں جایا جا سکتا.
بلکہ ان کو قیدی بنا کے رکھو اور ان کو آزاد کر دو۔ اب عزیزان محترم، اگر کوئی قوم شکست کھا جائے اور اسے اسیر بنا کر لایا جائے تو اکثر اس کے لوگ ایک حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی رحم کرنے والا ہو، اور اگر اس مقام پہ اگر کوئی رحم کر دے تو وہ شخص بھی یاد رہ جاتا ہے، اور اگر کوئی جتنا شدید برتاؤ کرے تو اس کے لیے نفرت بھی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ اب حاکم نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کو اسیر بھی بنا لو اور ان کو بیچ بھی دو، مگر جیسے ہی مولا کائنات کا فیصلہ سنا تو حسرت سے مولا کائنات کو دیکھتے تھے۔ اور ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ جو بادشاہت ہے وہ گردنوں کو غلام بناتی ہے، مگر جو امامت ہے وہ قلوب کو غلام بنا لیتی ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد، صلی اللہ محمد والے محمد۔ جو کریم ہے مولا بتا رہے ہیں کرم کیا ہے۔ کریم وہ ہے کہ جو دوسری قوم کے لوگوں کے لیے جو کریم لوگ ہیں ان کا احترام واجب ہے۔ اور تاریخ میں اگر دیکھیے امام ترمذی نے لکھا ہے کہ بہت کریم اس دنیا میں لوگ ہیں، مگر کچھ کریم ایسے ہیں کہ جن کا سلسلہ نسلوں تک آیا ہے، وہ نسل در نسل کریم ہے، جس کی ایک مثال ایک انسان ایسا تھا کہ جو 4 پشتوں میں کریم ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی 4 پشتوں تک اس کی نسل میں 4 کریم ہیں۔ ایک انسان ایسا ہے تو تذکرہ کیا گیا کون انسان کہا؟ جناب یوسف علیہ السلام۔ جناب یوسف بھی کریم ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں اور ان کے پاس سلطنت آئی، تخت و تاج آیا تو سارے مصر کے دروازے کھول دیے، اتنے کریم۔ اب کریم اس لیے کہ کریم جو کرم ہے وہ نسلوں میں سفر کر رہا ہے۔ اور جان محترم یہ بات اور ہے کہ کوئی دوسرے کے پیسے پر کریم ہو۔ اب بہت سے لوگ ایسے کریم آئے کہ جو ایک وقت کے لیے کریم ہے، ایک وقت کا کریم ہونا یہ بتاتا ہے کہ دوسرے کا پیسہ ہے، مگر اگر کرم نسلوں میں چلے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ نسل میں کریم ہے۔ تو آگے ایک کریم ایسا ہے کہ جو 4 پشتوں میں کریم ہے۔ اگر اس میں مسئلہ ہو رہا ہے تو ہٹا دیا جائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو جناب یوسف ہیں، کریم ہیں، ابن کریم ہے، ابن کریم ہے، ابن کریم ہے۔ جناب یوسف کے والد جناب یعقوب کریم ہیں، جناب یعقوب کے والد جناب اسحاق کریم ہیں، جناب اسحاق کے والد جناب ابراہیم کریم ہیں۔ یعنی کرم سفر کر رہا ہے نسلوں میں۔ اب کہا کہ جب ان کے مثال آئی تو دیکھا کہ کتنے کریم ہیں، یہ کریم ہے۔ اگر اب ان فخر انبیاء کی بات کی جائے تو وہ کتنے کریم ہوں گے۔ اب شروع کیجئے 12ویں سے، 12واں کریم ہے، اس کے بعد 11واں کریم ہے، چلتے چلتے رسول تک آئیے، رسول کریم ہے، پھر اسماعیل کریم ہے، پھر ابراہیم کریم ہے۔ یعنی وہ ابن کریم تھے، یہ پورا نسل کریم ہے۔ تو یہ ایک سے بڑھ کے ایک کریم ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ صلی اللہ محمد۔ تو کرم انسان کے نسلوں میں سفر کرتا، اگر کوئی کریم ہے تو پھر اس کی نسل میں بتایا جائے گا کہ پڑا اس کا باپ بھی کریم تھا، اس کا دادا بھی کریم تھا، اس کا پردادا بھی کریم تھا۔ تو چند باتیں کرم اہل بیت کے بارے میں عرض کروں، پھر مصائب کی طرف چلیں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ گھرانہ بڑا کریم گھرانہ ہے اور تذکرہ ہے کرم سید الشہداء کا۔ تو کوئی کرم انسان کرتا ہے تو انسان اس دنیا میں آنے کے بعد کچھ بننے کے بعد کرتا ہے، مگر یہ واحد ہستی ہیں جناب امام حسین سید الشہداء کے جن کا کرم اس دنیا نے دیکھا۔ جب وہ اس دنیا میں آئے تو کرم زمین والوں پہ نہیں تھا، کرم آسمان والوں پہ تھا، اور جب اس دنیا سے گئے تو ان کا کرم اس دنیا نے دیکھا۔ اب کیسا کرم ہے کہ جب اس دنیا میں آئے تو وہ آتاب میں پڑا ہوا فطرت جب جھولا حسین کی طرف آیا تو فوراً شفایاب ہوا اور یہ کہتا ہوا اڑا کہ کیا کہنے میرے کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ تو جب پیدا ہوئے تو کرم آسمان والوں پہ تھا، اور جب اس دنیا سے گئے تو کرم پھر دیکھا کہ ایک لمحے میں کیسے لعنت اللہ کو علیہ السلام بنا دیا۔
جناب حر کی مثال موجود ہے کہ ایک رات میں کیسے دوزخ سے جنت کی طرف لے آئے. تو یہ کرم ہے امام حسین کا. اور آج تک ایک کرم جو چل رہا ہے وہ یہ کہ زمین کربلا کو خرید کے وقف کر دیا کہ جب میرے مہمان آئے تو 3 دن تک ان کو مہمان رکھنا اور 3 دن تک ان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا. آج بھی جتنا تبرک کربلا میں بٹتا ہے اتنا کہیں نہیں بٹتا. 40 قریب ہے جو لوگ گئے ہیں، پروردگار انہیں دوبارہ بلائے. جو لوگ کربلا نہیں گئے، پروردگار انہیں زیارت سے مشرف فرمائے. کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس دنیا میں کہیں سے بھی وہاں پہ چلا جائے تو اسے بہت ساری چیزوں کی ذہن میں ٹینشن ہے، مگر کھانے کی اور رکنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اس لیے کہ کریم کی درگاہ پہ جا رہا ہے. اور یہ کرم وہ ہے، یہ کریم وہ ہے کہ اگر اپنے کہیں تو بات اور ہے، اور اگر دوسرا دشمن بھی اس کے کرم کی گواہی دے دے تو پھر بات ہے. جب حاکم شام تخت پہ آیا تو ایک مرتبہ اپنے تمام حواریوں کو بلایا، دوستوں کو بلایا، صحابیوں کو بلایا اور آ کے کہا کہ یہ کچھ مال و دولت ہے، یہ فلاں فلاں شخص کے گھر پر جا کر دے آیا. اب عزیزان محترم، کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم مال بانٹ سکتے ہو تو ہم تم سے زیادہ بانٹ سکتے ہیں. اب اگر کوئی انسان تخت و تاج پہ آ جائے، تخت اس کے پاس ہو، تاج اس کے پاس ہو، تو اکثر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کو اتنا عطا کروں کہ مجھ سے زیادہ کوئی بڑا نہ بن سکے. اور جو انسان فطرت انسان کی ہے کہ عطا اس کو کرتا ہے کہ جو خود بڑے باپ کا ہوتا ہے. توجہ عزیزان محترم، جب حاکم شام آیا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ کچھ مال و دولت ہے کہ یہ فلاں فلاں شخص کے گھر پہ دے آنا، یہ اتنا بڑا حاکم ہے، یہ اتنا بڑا حاکم ہے. ابھی کچھ دیر گزری کہ ایک مرتبہ کہا کہ یہ کچھ مال و دولت ہے، یہ حسین کے گھر پہ بھی دے آنا. اب اس نے جیسے ہی تمام لوگوں کا بتایا تو سب کی خصوصیات بھی بتائیں. لوگ چلے گئے. اب کہا کہ میں دیکھو کتنا انسان شناس انسان ہوں کہ میں لوگوں کو کیسے پہچانتا ہوں. کہا کہ یہ فلاں شخص کے گھر پہ جائے گا تو یہ اس طرح اس مال کو استعمال کرے گا، یہ فلاں شخص کے گھر پہ جائے گا تو یہ اس طرح مال استعمال کرے گا. تو ایک نے سوال کیا کہ جو حسین کے گھر پہ گئے ہیں یہ بتاؤ کہ حسین کس طرح مال کو استعمال کرے گا. تو ایک مرتبہ کہا کہ جیسے ہی حسین کے پاس وہ مال آئے گا حسین گھر میں لے کر نہیں جائیں گے، یا تو وہ شہید ہونے والوں کو دے دیں گے، یا وہ یتیموں کو دے دیں گے، یا وہ مسکینوں کو دے دیں گے. کہتے ہیں کہ ابھی لوگ بانٹنے گئے ہیں، جب واپس آئے تو دیکھ لینا یہی کہا جائے. وہ شخص جو حسین کے در پہ گیا تھا وہ چلا گیا، ابھی واپس آیا تو کیا دیکھا کہ حاکم شام بیٹھا ہے. کہا یہ بتا حسین کے در سے آ رہا ہے، مال تو نے حسین کو دیا. تو کیا کہا اتنا مال تھا کہ حسین ساری زندگی بیٹھ کے کھا سکتے تھے، مگر عجب معاملہ دیکھا کہ مال ابھی دہلیز پہ رکھا تھا. ایک مرتبہ راہ اسلام میں شہید ہونے والوں کو بلایا، ان کے گھر والوں کو بلایا، ایک مرتبہ مساکین کو بلایا، ایک مرتبہ یتیم کو بلایا. ایک سکہ ایسا نہ تھا کہ جو حسین گھر میں لے گئے. کہا دیکھا میں کیا کہتا تھا کہ حسین کیسے کریں گے. دوسروں کا کہنا اور ہے، اپنوں کا کہنا اور ہے. اپنے تعریف کرے تو کہتے ہیں اپنا بندہ ہے، مگر اگر دشمن تعریف کرے تو ایسا کریم دنیا میں کوئی نہ ہوگا. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ کرم امام حسین ہے. انسان آتا ہے عطا ہو جاتا ہے. بہت سے واقعات آپ نے سنے ہیں کہ فلاں شخص آیا اس کو عطا کر دیا، اس نے فلاں چیز مانگی اس کو دے دی گئی. مگر ایک مرتبہ ایک انسان آیا مولا سید الشہداء کی بارگاہ میں اور آگے کہا کہ مولا آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو. کہا مگر مولا میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ میں آپ ہی کے پاس کیوں آیا ہوں. اتنے سخی موجود ہیں، اتنے دینے والے موجود ہیں، مگر میں نے آپ ہی کا در کیوں چنا کہ میں آپ ہی سے کیوں مانگوں. تو کہا کہ ٹھیک ہے بتا دے. کہا مولا اگر آپ نہیں بھی پوچھیں گے، نہیں بھی مجھ سے سوال کریں گے، مگر میں یہ بتاؤں گا. کہا کہ ٹھیک ہے بتا کہ میرے پاس ہی کیوں آیا ہے. کہا میں نے آپ کے جد رسول خدا سے سنا تھا کہ اگر مانگنے کی نوبت آ جائے تو 4 طرح کے لوگوں سے مانگنا. اگر سوال کرنے کی نوبت آئے تو اگر 4 طرح کے لوگوں سے مانگو گے تو رسوا نہیں ہوگا. تو کہا کہ کون کون سے لوگ ہیں. تو کہا کہ ایک انسان وہ
درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کہا کہ مولا 4 طرح کے لوگوں سے مانگنے کا آپ کے جد نے حکم دیا۔ کہا کون کون سے؟ کہا کہ اگر کسی سے عرب میں مانگ رہے ہو تو دیکھ لینا کہ وہ عربی شریف ہے کہ نہیں ہے، اور اگر عرب کے علاوہ کسی سے مانگ رہے ہو تو پھر اس کی بھی شرائط بتائیں گے کہ پہلی شرائط یہ ہے کہ عربی شریف ہو، اور اگر عرب کے علاوہ کسی اور سے باہر مانگ رہے ہو تو دیکھنا کہ مولا کریم ہو۔ کہا 2 چیزیں۔ کہا کہ تیسری چیز اگر کسی سے مانگنا تو دیکھنا کہ وہ حامل قرآن ہو۔ کہا چوتھی چیز اگر کسی سے مانگ رہے ہو تو دیکھنا کہ اس کے چہرے پہ صباحت و وجاہت ہوگی۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی میں ملیں تو اس سے سوال کرنا تو رسوا نہیں ہوگے، اگر اس کے علاوہ کسی سے سوال کرو گے تو رسوا ہو جاؤ گے۔ تو مولا میں بہت جگہوں پہ گیا ہوں، بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، کوئی عربی شریف ہے مگر مولا کریم نہیں ہے، کوئی مولا کریم ہے مگر حامل قرآن نہیں ہے، کوئی سب کچھ ہے، قرآن بھی اس کے پاس ہے، عربی شریف بھی ہے، مولا کریم بھی ہے، مگر اس کے چہرے پہ صباحت و وجاہت نہیں ہے۔ سارے عرب میں پھر کے ساری دنیا میں میں نے ایک ہستی ایسی دیکھی جو آپ ہیں، جو مولا کریم بھی ہے، عربی شریف بھی ہے، حامل قرآن بھی ہے، اور جس کے چہرے پہ صباحت و وجاہت بھی ہے، جس کا چہرہ آج بھی رسول کے چہرے سے ملتا ہے۔ تو مولا میں آپ سے مانگنے آیا ہوں۔ کہا مولا اب سب میں نے آپ کو بتا دیا، اب میں اپنی حاجت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولا مسکرائے، کہا کہ بڑا علم رکھنے والا انسان ہے، بتا کیا مانگتا ہے۔ اس نے اپنی حاجت بتائی۔ تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تو ویسے ہی مانگ لیتا تو میں تجھے دے دیتا، مگر اب چونکہ تو نے میرے جد کا تذکرہ کیا ہے تو جد نے جب مانگنے کے آداب بتائے ہیں تو دینے کے آداب بھی بتائے ہیں۔ ویسے ہی مانگتا میں تجھے ویسے دے دیتا، مگر اب تو نے تذکرہ کیا ہے میرے جد کا تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر مانگنے کے آداب بتائے ہیں تو اب اس وقت تک میں تجھے نہیں دوں گا کہ جب تک تو ان آداب پہ پورا نہ اترے جو دینے کے آداب ہیں۔ تو میرے جد نے فرمایا کہ دینے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ کتنی معرفت رکھتا ہے، جتنی معرفت رکھتا ہو اسے اتنا دے دے۔ کہا ٹھیک ہے مولا۔ کہا کہ اب ہم تیرا امتحان لیں گے، تجھ سے کچھ سوالات کریں گے۔ ایک پوٹلی مولا نے نکال کے سامنے رکھ دی۔ کہا اس میں 300 سونے کے سکے ہیں، کچھ تاریخوں میں لکھا ہے کہ 300 سونے کے سکے تھے، کچھ تاریخوں میں لکھا ہے 300 دینار تھے۔ تو مولا نے کہا کہ ہم جس سے سوال کریں گے اگر ایک سوال کا صحیح جواب دیا تو یہ 1/3 مال تیرا ہوگا، دوسرے سوال کا صحیح جواب دیا تو یہ 2/3 مال تیرا ہوگا، اگر تینوں سوالوں کا صحیح جواب دیا تو یہ پورا مال تیرا ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ سوالوں کے جواب دے گا تو میں تجھے عطا کروں گا، پہلے مانگ لیتا تو ایسے ہی دے دے۔ اب مولا نے سوال کیا کہ بتا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے۔ اب یہاں عزیزان محترم ایک بات پھر عرض کرتا چلوں کہ جب منزل امتحان پہ انسان ہوتا ہے تو بڑی نازک منزل ہوتی ہے، اس لیے کہ جواب دینے والے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سامنے والے کے ذہن میں کیا جواب ہے۔ اب اگر آپ مجھ سے سوال کریں، میں جواب دیا، میں آپ سے سوال کروں آپ جواب دیں، مگر اب چونکہ جواب آپ نے صحیح دیا ہے مگر میں نے آپ کو کوئی چیز دینی نہیں ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں یہ جواب نہیں ہے، مگر اب یہاں پہ رسول نے سوال بھی لکھوایا ہے جواب بھی لکھوایا ہے۔ تو کہا کہ مولا سوال کیجئے۔ کہا یہ بتاؤ کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کہا سب سے افضل جو عمل ہے وہ ہے ایمان باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا سب سے افضل عمل ہے۔ کہا کہ بہت خوب جواب دیا، 1/3 مال تیرا ہوگا۔ کہا کہ بتا کہ ہلاکت سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ کہا کہ ہلاکت سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے۔ اب عزیزان محترم یہاں پھر ایک بات کہتا چلوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو گناہگار ہیں مگر یہ سوچ کے وہ کوئی ایسا کام ثواب کا نہیں کرتے
یا نماز میں نہیں آتے یا فرض اعضاء میں نہیں آتے کہ ہم بہت گناہگار ہیں، مولا کے سامنے حاضری کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ معصوم کا بھی فرمان ہے کہ یہ سوچ کے کبھی ہم سے دور نہ ہو جانا کہ تم گناہگار ہو، تم گناہ کو چھوڑ دو، ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ تو کہا کہ توکل باللہ، کہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو۔ کہا کہ بہت خوب جواب دیا، 2/3 مال تیرا۔ کہا کہ اب آخری جواب سوال ہے، وہ سوال یہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی زینت ہے عمل کی یا کردار کی تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ کہا کہ مولا کردار کی زینت جو ہے وہ ہے، اگر علم ہے تو اس کے ساتھ علم ہونا چاہیے، علم ماں۔ اب یہاں صاحب علم مجمع ہے، کچھ بچے بیٹھے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے مثال دے دوں کہ اگر علم تنہا کسی کے پاس ہے تو وہ فساد ہے، اگر اس کے ساتھ علم ہے تو پھر وہ علم کا علامت ہوگا۔ اس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے یا آپ کو معلوم ہے، آپ کو علم ہے کہ میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں، مگر اگر اس کے ساتھ علم نہ ہوگا، علم یہ کہ آپ جاننے کے باوجود برداشت کر جائیں۔ اب اتنا گھبرا کے آپ سن رہے ہیں تو پھر اسی پہ مثال دے دوں کہ آپ اتنی دیر سے بیٹھے مجھے سن رہے ہیں، اب شاید کسی کے دماغ میں چل رہا ہو کہ اتنی دیر ہو گئی، مسائل پہ آ کے ادھر جانا چاہیے۔ اگر میں علم رکھتے ہوئے یہ جانتا ہوں اور اگر خاموش ہو جاؤں تو میرا علم کا کارآمد ہے، مگر اگر میں لڑنے کے لیے چلا جاؤں تو وہ علم فساد کا ذریعہ بن گیا۔ تو کہا کہ اگر علم ہوگا تو اس کے ساتھ علم ہونا ضروری ہے، یہ ہے کردار کی زینت۔ کہا کہ بہت خوب کہا، تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر علم بھی نہ ہو، علم بھی نہ ہو، تو کہا کہ مولا اگر پھر مال ہو تو اس کے ساتھ کرم ہونا چاہیے۔ اب تیسرے سوال پہ رک جانا چاہیے تھا، مگر یہاں سوال پہ سوال ہے، مولا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کردار کیا ہے۔ تو کہا کہ اگر علم بھی نہ ہو، علم بھی نہ ہو تو پھر کہا کیا ہو؟ کہا کہ مال ما کرم، کہ اگر مال ہے تو اس کے ساتھ کرم ہونا چاہیے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر مال بھی ہے اور کرم بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہو؟ تو کہا کہ پھر اگر فقر ہے، فاقہ ہے تو اس کے ساتھ انسان کو صبر ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ اگر فقر ہے، فاقہ ہے، فقیر ہے انسان مگر صبر نہیں ہے، تو کہا کہ مولا ایسے انسان پہ بجلی گر جائے اور وہ ختم ہو جائے کہ اگر علم بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، اگر اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، کرم بھی نہیں ہے، اگر وہ فقیر بھی ہے مگر صبر بھی نہیں ہے، تو ایسا انسان جینے کے قابل نہیں ہے۔ مولا مسکرائے اور کہا کہ بڑا خوب جواب دیا، جو مال جتنا ہے میں نے تجھے دے دیا۔ تو مولا کردار سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا ضروری ہے، اگر کوئی چیز ہو نہیں ہو تو اس کے علاوہ اگر علم نہیں ہے، علم نہیں ہے تو مال ہو تو کرم ہو ساتھ، اگر علم میں بھی کوئی چیز نہیں ہے تو انسان فقیر ہے تو اس کے ساتھ صبر ہونا چاہیے۔ تو یہ کریم گھرانہ ہے جس کا کرم نسلوں تک چل رہا ہے۔ کوئی انسان ان کے در پہ آیا تو کوئی انسان ایسا نہیں تھا کہ جو خالی ان کے در سے چلا جاتا۔ بہت سی مثالیں موجود ہیں، جہاں جہاں تذکرہ ہوتا ہے ہستیوں کا لفظ کریم ساتھ لگتا، اس لیے کہ لوگوں کو دیکھ کے ان کی حاجتیں پہچان لیا۔ یہی کرم وجہ بنی ہے جن سے لوگوں نے بغض رکھنا شروع کیا۔ عزیزان محترم، یہ وہ ایام ہیں کہ ایک قافلہ شام کے بازار سے ہوتا ہوا، دربار سے ہوتا ہوا شام کے زندان تک آ رہا۔ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو شام سے چلا تھا کہ حضرت امام حسین بھی موجود تھے، حضرت عباس بھی موجود تھے، علی اکبر بھی موجود تھے، قاسم بھی موجود تھے اور محمد بھی موجود تھے۔ ذرا تھوڑی دیر اگر میرے ساتھ مدینے چلیں تو ایک مرتبہ جب جناب ام لیلہ آئیں اور سوال ہونا چاہتی تو آواز دی کہ آؤ علی اکبر ماں کو سوال۔ جناب ام فروا نظر آئی تو کہا کہ آؤ قاسم کو سوال۔ ایک مرتبہ حسین نے حکم دیا کہ اے علی اکبر
جاؤ پھوپھی اماں کو گھر سے لے آؤ، کہاں کہ جانے کے لیے سواری تیار۔ جناب علی اکبر چلے ہیں، 18 بنی ہاشم کی ننگی تلواریں زینب کو لینے کے لیے چلی۔ جب در زینب پہ پہنچے نا، ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا کہ اے پھوپھی اماں، بابا نے بلایا ہے، سامان سفر تیار ہے، جانے کی تیاری ہے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ اے علی اکبر، حسین سے جا کے کہو کہ عبداللہ نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ اے حسین زینب کو لینے خود آؤ۔ جناب امام حسین خود چلے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین جیسے ہی جناب زینب کے گھر میں داخل ہوئے، جناب زینب کا ہاتھ پکڑا۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر نے روکا اور کہا کہ اے حسین، مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ جیسے لے جا رہے ہو ویسے ہی زینب کو ساتھ لاؤ۔ جیسے ہی سنا نا، ایک مرتبہ ہاتھ چھوڑا ہے اور حسین گھر سے باہر آ گئے۔ شاید عبداللہ یہ سمجھے ہوں کہ حسین ناراض ہو گئے۔ ایک مرتبہ کہا کہ حسین میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ سید سجاد گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ کہا کہ اے پھوپھی اماں، ارے بابا نے مجھے لینے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اے پھوپھی اماں، ارے جب قافلہ واپس آئے گا، ارے حسین موجود نہ ہوگا، ارے میں سید سجاد واپس قافلہ لے کر آؤں گا۔ ارے اس شان سے یہ قافلہ چلا تھا۔ ارے زینب کو کبھی حسین نے سوار کرایا، ارے کبھی عباس نے سوار کرایا۔ ارے جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا نا، ایک شخص کے پائے سالار آگے آگے چل رہا تھا، کہتا تھا اپنی دکانوں کو بند کر دو، ارے علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، ارے رسول کی نواسیاں آ رہی ہیں۔ اس شان سے یہ قافلہ عباس کربلا تک لے کر پہنچے تھے، مگر ہاں یہ قافلہ جب 11 محرم کو چلا ہے، ارے جو لوگ کربلا گئے ہیں انہیں معلوم ہے کربلا جانا بہت آسان ہے، مگر واپس لوٹ کے آنا بڑا مشکل ہے۔ مگر ہائے زینب، ارے کیسے بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کر ارے کربلا سے چلی ہوں گی۔ بس عزیزوں، یہ قافلہ چلا ہے، ارے کوفہ کے بازاروں سے گزرا ہے، شام کے بازاروں سے گزرا ہے۔ ایک جملہ کہوں، ایک شخص نے ایک عالم سے پوچھا، مولا میں ایک شخص نے عالم سے پوچھا کہ اے آقا، ارے میں نے یہ سنا ہے کہ ہر بازار سے ارے حرمت رسول، حرم رسول کو گزارا گیا تھا، ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا، ارے ایک بازار کی بات کرتے ہو، ارے کوئی گلی ایسی نہیں تھی ارے جہاں سے حرم کو نہ گزارا ہو۔ شام کی ہر گلی سے، ہر بازار سے گزارا گیا ہے۔ جب یہ قافلہ ارے شام کے بازار میں موجود تھا نا، ایک مرتبہ زینب نے کہا اے سید سجاد، یہ قافلہ کیوں رکا ہے؟ ارے قافلے کو آگے بڑھنے کا کہو، ارے گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ بس عزیزوں، ایک مرتبہ سید سجاد نے حسین کے سر کی طرف دیکھا، اے بابا قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے، ارے گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کرنا شروع کی، ارے لوگوں نے دیکھا، ارے کٹے ہوئے سر سے ارے آواز آ رہی ہے قرآن کی، فوراً زینب کی ہماری سے دور ہٹے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، ابن عتیبہ کا واقعہ سب نے سنا ہے، مگر ایک جملہ ایسا ہے کہ جب ابن عتیبہ چادریں دے دی بیویوں کو، ارے سر والوں کو آگے بڑھنے کا کہہ دیا، ایک مرتبہ جب پتھر شام میں برسنا شروع ہوئے نا، ابن عتیبہ نے دیکھا کہ ایک پتھر آیا ہے، ارے حسین کی پیشانی میں لگا، تلوار نکال لی، ارے کس کی اتنی جرأت ہے میرے آقا کی پیشانی پہ کیا پتھر لگا ہے۔ سید سجاد نے بڑی حسرت سے دیکھا، اے ابن عتیبہ، ارے ایک پتھر کا لگنا دیکھا تجھ سے برداشت نہ ہوا، ارے ہم کربلا سے کوفہ، ارے کوفہ سے شام پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ارے ہمیں شام کے دربار میں جانے دے،
ارے شام کے بازار میں شامیوں میں اور کوفیوں میں ایک فرق ہے. جب شام کا کوفہ کا بازار تھا نا تو صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی. ارے جب شام کا بازار آیا ارے کہیں سے پتھر پھینکے جاتے تھے, ارے کہیں سے انگارے پھینکے جاتے تھے, کہیں سے گرم پانی پھینکا جاتا تھا. عزیزوں ایک وقت ایسا آیا کہ جناب فضا جناب زینب کے آگے آگے چل رہی تھی, جہاں پیر رکھی وہاں لہو کا نشان آتا. جناب زینب کہتی ہیں کہ اماں فضا ارے پیروں کو اٹھا لیجئے, ارے سامنے سے ہٹ جائیے, ارے آپ بالکل لہو لہان ہیں. کہا زینب کیسے ہٹ جاؤں, ارے تیری ماں زہرا سے وعدہ کیا تھا ارے زینب پر کوئی ہاتھ نہ آنے دوں گی. جو پتھر آتا تھا پہلے جناب فضا کو لگتا تھا, جو گرم پانی آتا تھا ارے پہلے جناب فضا کو جھلساتا تھا. بس عزیزوں یہ قافلہ چلا ہے. جب یزید کے دربار میں پہنچا نا, جب باغیوں کے آنے کا سنا نا, ایک مرتبہ جناب ہند نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے. کہا کہ اے یزید میرے لیے ایک چادر بنوا کے مجھے دے, ارے نئی چادر پہن کے میں بیٹھوں گی. ایک مرتبہ جب قافلہ آیا نا, اب جو لوگ شام گئے ہیں وہ منظر سمجھ میں آ جائے گا ان کے. جو لوگ شام گئے ہیں کہ ایک جانب سامنے ہند بیٹھی ہوئی تھی, ایک جانب سے قافلہ چلا ہے. جیسے ہی قافلہ دربار یزید میں آیا نا, ایک مرتبہ ام کلثوم سے زینب کہتی ہیں اے ام کلثوم دیکھ سامنے کون بیٹھا ہے. کہا بیوی مجھے نظر نہیں آتا, ارے جب سے عباس اس دنیا سے گیا ہے ارے میری دور کی نظر کمزور ہو چکی ہے. کہا بیوی ارے دیکھیے ہند بیٹھی ہے. کہا زینب کون ہے, ارے وہ ہند جس کو ہم نے پردہ کرنا سکھایا تھا. کہا ہاں اے ام کلثوم ارے یہ وہی ہند ہے. کہا کہ اے زینب عجب معاملہ ہے, ارے جس نے پردہ کرنا سکھایا آج وہ بے پردہ یزید کے دربار میں ہے اور ہماری کنیز پردے میں بیٹھی ہے. ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی ہے. جیسے ہی زینب آگے بڑھی نا, ہند قریب آئی, نظریں جھکا کے زینب چل رہی تھی. ہند نے سوال کیا کہ اے بیوی کہاں کی رہنے والی ہو. اب جناب ہند تخت میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک کرسی ان کے لیے لگائی گئی تھی. کہا کہ اے بیوی کہاں کی رہنے والی ہو. کہا کہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں. ارے جیسے ہی مدینہ کا نام آیا جناب ہند کرسی چھوڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی. کہا کہ اے بیوی کیا بات ہے, ارے کرسی چھوڑ کے زمین پہ بیٹھی ہو. کہا کہ اے بیوی میں مدینے والوں کی بہت عزت کرتی ہوں. کہا کیوں عزت کرتی ہو. کہا مدینے میں میرا مولا رہتا ہے. کہا اے بیوی اگر میں کچھ نام بتاؤں کیا مدینے والوں کا مجھے بتا دو گی. کہا کہ نام بتاؤ کس کا پوچھنا چاہتی ہوں. کہا اے بیوی مدینے میں میرا مولا حسین رہتا ہے, کیا آپ اس کو جانتی ہو. کہا ہاں میں جانتی ہوں. اور کوئی ہے کہ جس کا نام تم لینا چاہتی ہو. کہا اے بیوی میرے مولا کا ایک بھائی عباس ہے, ارے سارے عرب میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے.